بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت خرید کی مساوات کا نظریہ۔ یہ نظریہ گیسٹوکیل نے پیش کیا تھا۔ اس نظریے کی روح سے جب دو ملک غیر بدل پذیر زر کاغذی کے معیار پر تجارتی لین دین کرتے ہیں تو ان کی کرنسیوں کی باہمی شرح مبادلہ ان کی اپنے اپنے ملک میں قوت خرید کے مطابق مقرر ہوگی۔ وضاحت کے لیے فرض کریں کہ اگر اشیاء کی خدمات کوئی مخصوص مقدار پاکستان میں 60 روپے میں مل سکتی ہے اور امریکہ میں $1 کے عوض وہ دستیاب ہوتی ہے، تو پاکستان اور امریکہ کی کرنسی کی باہمی قیمت شرح مبادلہ $1 برابر ہوگا 60 پاکستانی روپے کے۔ کرنسیوں کی قوت خرید سے طے شدہ شرح مبادلہ کو قوت خرید کی مساوات کا نام دیا جاتا ہے۔ گیسٹوکیل کی رائے میں حقیقی شرح مبادلہ اسی مساوات کے قریب رہے گی۔ اگر کسی ملک میں کرنسی کی قوت خرید نسبتاً پست ہو جائے، یعنی نیچے ہو جائے یا کم ہو جائے، جبکہ دوسرے ملک میں وہ بدستور پہلی سطح پر ہی برقرار ہے، ایک ملک میں ایک چیز کی قیمت پہلی جو قیمت ہوتی ہے اس پر مقرر ہوتی ہے اور دوسرے ملک میں اس کی چیز کم ہو جاتی ہے، یا ایسے کرے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کم ہوتی ہے، تو قوت خرید میں کمی ہونے والے ملک کی کرنسی کی شرح مبادلہ گر جائے گی۔ مثلاً اگر پاکستان میں اشیاء و خدمات کی ایک مخصوص مقدار جو پہلے 60 روپے میں مل سکتی تھی، قوت خرید میں کمی ہونے کے بعد وہ 65 روپے میں ملنے لگی، تو شرح مبادلہ کیا ہوگی؟ $1 65 پاکستانی روپے کے۔ اس طرح اگر کسی ملک کی کرنسی کی قوت خرید نسبتاً بلند ہو جائے جبکہ دوسرے ملک میں وہ بدستور پہلی سطح پر برقرار رہے، تو قوت خرید میں اضافہ ہونے والے ملک کی کرنسی کی شرح مبادلہ بلند ہو جائے گی۔ مثلاً اگر پاکستان میں اشیاء و خدمات کی ایک مخصوص مقدار جو پہلے 60 روپے میں حاصل ہو سکتی تھی، قوت خرید میں اضافے کے بعد وہ اب 55 روپے میں حاصل ہوگی، تو شرح مبادلہ کیا ہوگی؟ $1 برابر 55 پاکستانی روپے۔ شرح مبادلہ کے اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں، لمیٹیشن ہوتی ہیں، جس طرح جو سونے کے معیار کے تحت جو شرح مبادلہ جس سے مساوات مبادلہ مقرر ہوتی ہے اور خاص حدود سے باہر نہیں جا سکتی، اس طرح کاغذی زر کے معیار میں شرح مبادلہ کی مساوات سے ہی مقرر ہوتی ہے اور یہ بھی ایک خاص حدود سے باہر نہ جا سکتی، لیکن چونکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کرنسیوں کی قوت خرید میں عموماً کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس لیے شرح مبادلہ کسی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی بلکہ ہمیشہ کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ روزمرہ کی شرح مبادلہ قوت خرید کی مساوات سے کس قدر اوپر یا کس قدر نیچے جا سکتی ہے، جس طرح طلائی معیار کے تحت جب شرح مبادلہ ایک مخصوص حد سے گزر جائے تو تاجر کرنسی کی صورت میں ادائیگی کرنے کی بجائے سونے کی صورت میں کر دیتے ہیں۔ بینہ زر کاغذی کے تحت اگر شرح مبادلہ مخصوص حد سے تجاوز کر جائے تو تاجر کرنسی کی صورت میں ادائیگی کرنے کی بجائے اشیاء کی صورت میں کر دیتے ہیں، بشرطے کہ اشیاء کی ترسیل کے اخراجات رائج شدہ شرح مبادلہ سے کم رہیں۔ گویا طلائی معیار کی طرح زر کاغذی کے تحت بھی شرح مبادلہ کی بالائی حدود اور زیریں حدود کرنسی کی قوت خرید میں اشیاء کی ترسیل کے اخراجات جمع کر کے یا منہا کر کے معلومات کی جا سکتی ہیں۔ اس صورت میں شکل ہے، اس سے سمجھتے ہیں۔ قوت خرید کی مبادات $1 100 روپے ہے۔ اشیاء کا برآمدی نقطہ $1 110 روپے ہے۔ اشیاء کا درآمدی نقطہ $1 90 روپے ہے۔ مثلاً اگر پاکستان میں ایک چیز 90 روپے کی بن رہی ہے اور اسے باہر فروخت کرنا ہے تو اس کے لیے 20 روپے کا خرچہ آئے گا جو 110 بنے گی، ٹھیک ہے۔ فرض کیجئے ایک امریکہ
کہ امریکہ میں $1 کے عوض جتنی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں وہ پاکستان میں $10 کی مدد سے حاصل ہو سکتی ہیں، لہٰذا $1 $10 یا پاکستانی روپیوں سے برابر ہوگا۔ ادائیگی اور وصولی کے لیے یہ شرح معیار مبادلہ کا کام کرے گی، اس لیے یہ شرح ایک ہی معیار پر قائم نہیں رہے گی بلکہ کم و بیش ہوتی رہے گی۔ یعنی اگر پاکستان میں قیمتوں کا معیار بلند ہو جائے تو قوت خرید کی مساوات $1 مثلاً $3.50 ہو جائے۔ اس صورتحال کو اوپر پیش کی گئی شکل کے درمیانی خط سے واضح کیا گیا ہے۔ یہ خط مستقیم بنانے کی بجائے منحنی شکل کا بنایا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دونوں کرنسیوں کی شرح مبادلہ واقعی یہ ہو، کیونکہ دونوں کرنسیوں کی باہمی شرح ان کی رسد و طلب کی بنا پر مقرر ہوگی، اور رسد و طلب کا انحصار دونوں ملکوں کی درآمد و برآمد پر ہوگا۔ اگر پاکستان کی درآمدات اس کی برآمدات سے زیادہ ہو جائیں تو اس سے زیادہ ڈالروں کی ضرورت ہوگی، اس لیے $1 کے عوض $10 سے زیادہ دینے پڑیں گے۔ شرح مبادلہ بدل جائے گا۔ اس کے برعکس اگر پاکستان میں درآمدات اس کی برآمدات سے کم ہوں تو ڈالروں کی ضرورت کم ہو جائے گی اور اسے $1 $10 سے کم میں مل سکے گا۔ گویا عموماً شرح مبادلہ دونوں کرنسیوں کی روزمرہ طلب و رسد کے بنا مقرر ہوگی، جس کی وضاحت قوت خرید کی مساوات کے نتیجے اور اوپر بنائے گئے خطوط کی مدد سے کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شرح کس حد تک اوپر یا نیچے جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں $1 کی قیمت اگر $10 سے کتنی زیادہ یا کم ہو سکتی ہے، اس کی ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے پاکستان کی درآمدات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے $1 کی قیمت $11 ہو گئی۔ اب جو لوگ امریکہ سے اشیاء منگوانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ ان کی ادائیگی کے لیے ڈالر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھیں گے کہ اگر $11 کے بدلے $1 خرید کر بھیجنے کی بجائے $10 کی اشیاء خرید کر بھیج دی جائے تو اس پر کیا خرچ آئے گا۔ فرض کیجئے اگر اشیاء کی ترسیل کے اخراجات وغیرہ پر فی ڈالر 50 پیسے خرچ آئے تو وہ $11 کا $1 خرید کر بھیجنے کی بجائے $10.50 کی اشیاء خرید کر بھیج دیں گے۔ اس طرح 50 پیسے فی ڈالر کی بچت ہوگی۔ گویا زیادہ سے زیادہ شرح $10.50 برابر $1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے زیادہ شرح مبادلہ ہونے کی صورت میں لوگ ڈالر خریدنے کی بجائے اشیاء خرید کر بھیجنے کو ترجیح دیں گے، بشرطے کہ انہیں اشیاء کی برآمد کے تحت ادائیگی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اسی طرح شرح مبادلہ کی پست ترین سطح معلوم کرنے کے لیے قوت کی مساوات میں سے اشیاء کی ترسیل پر ہونے والے اخراجات منہا کر دیے جائیں تو یہ $9.50 $1 کے برابر ہوگا۔ شرح مبادلہ اس حد سے پست نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کم ہو جائے تو پاکستان میں اشیاء زیادہ مقدار میں آنے لگ جائیں گی۔ گویا شکل کے مطابق شرح مبادلہ کی بالائی حد $10.50 ہوگی، جیسا کہ اوپر کے خط سے ظاہر کیا گیا ہے، اور زرعی حد $9.50 جیسے کہ نیچے کے خط سے واضح کیا گیا ہے۔ حقیقی شرح مبادلہ انہیں دونوں حدود یا خطوط کے مابین گھٹتی بڑھتی رہے گی، اور بالائی حد کو اشیاء کی برآمد کا نقطہ اور زرعی حد کو اشیاء کی درآمد کا نقطہ کہا جاتا ہے۔ اگر شرح مبادلہ ان حدود سے تجاوز کر جائے تو ادائیگی کرنسی کی بجائے اشیاء کی درآمد و برآمد کی معرفت ہونے لگتی ہے۔ اب اس پر جو تنقیدی جائزہ ہے اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ قوت خرید کی مساوات پر حسب ذیل تنقید بھی کی گئی ہے۔ مثلا نمبر 1 پر ہے عموماً شرح مبادلہ دونوں متعلقہ
ملکوں کی کرنسیوں کی حقیقی قوت خرید ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ دور حاضر میں عام طور پر ہر ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں کنٹرول نافذ کیا جاتا ہے اور اشیاء کی درآمد پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ نظریہ اسی صورت میں درست ثابت ہو سکتا ہے کہ مختلف کرنسیوں کی قیمت کی حقیقی قوت خرید کو ظاہر نہیں کر پاتی۔ اس نظریے کی ایک بہت بڑی خامی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کرنسی کی قوت خرید کی پیمائش کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ پیمائش کے لیے عموماً اشاریہ اعداد کو سامنے رکھا جاتا ہے جن کا تیار کرنا بہت مشکل اور غلطیوں کے امکانات سے مبرا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ کرنسیوں کی باہمی شرح معادلہ ان کی باہمی قوت خرید سے مقرر ہوتی ہے، اس لیے اصولی طور پر شرح معادلہ میں تبدیلی بھی صرف قوت خرید میں کمی کے نتیجے میں عمل میں آنی چاہیے۔ حقیقتاً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ملک کی برآمدات اس کی درآمدات سے بڑھ جاتی ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کی ادائیگیوں کا توازن فاضل ہو جاتا ہے، تو اس کی کرنسی کی طلب بڑھ جاتی ہے، جس کے رد عمل کے طور پر شرح معادلہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کی درآمدات بڑھ جائیں تو کرنسی کی شرح معادلہ گر جاتی ہے، جبکہ قوت خرید بدستور وہی رہتی ہے۔ یہ نظریہ صرف ساکن حالات میں ہی درست ثابت ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حالات عموماً تغیر پذیر رہتے ہیں، روپے کی قیمت میں رد و بدل نہیں رہ سکتی۔ اس نظریے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کرنسیوں کی شرح معادلہ ان کی قوت خرید میں تبدیلی واقع ہو جانے سے بدلتی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ادائیگیوں کے توازن کی مختلف مادات میں کمی بیشی، یا سونے اور سرمایے کی درآمد و برآمد میں کمی بیشی، یا بینکوں اور تخمینی کاروبار کرنے والے لوگوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی کرنسیوں کی شرح معادلہ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ قوت خرید کی مساوات کے نظریے پر کیے گئے یہ جو اعتراضات بلاشبہ وزنی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں موجود اس صداقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مختلف کرنسیوں کی حقیقی شرح معادلہ ان کی رسد و طلب کے توازن سے ہی مقرر ہوتی ہے، اور یہ توازن ان کی قوت خرید کی مساوات کے قریب قریب ہی ہوتا ہے۔